اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ کنز الایمان۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے ان کے لیے برابر ہے۔ چونکہ ٹھنڈک کی پہچان گرمی سے ہے، دن کی پہچان رات سے ہے، اور اچھائی کی پہچان برائی سے ہوتی ہے، اس لیے اہل ایمان کے بعد کافروں اور منافقوں کے افعال اور ان کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ ان کی پہچان بھی واضح ہو جائے اور آدمی کے سامنے تمام راہیں نمایاں ہو جائیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرنے کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ یہ لوگ ایمان سے محروم ہیں۔ تفسیر جلالین۔ کفر کی تعریف اور ازلی کافروں کو تبلیغ کرنے کا حکم دینے کی وجہ، یہاں دو باتیں ذہن نشین رکھیں۔ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار یا تحقیر، استہزاء کرنا کفر ہے، اور ضروریات دین اسلام کے وہ احکام ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت، نماز، روزے، حج، جنت، دوزخ، قیامت میں اٹھایا جانا وغیرہ۔ عوام سے مراد وہ مسلمان ہیں جو علماء کے طبقہ میں شمار نہ کیے جاتے ہوں مگر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہوں اور علمی مسائل کا ذوق رکھتے ہوں۔ اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں رہنے والے ہوں، جنہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہ آتا ہو۔ ایسے لوگوں کا ضروریات دین سے نا واقف ہونا اس دینی ضروری کو غیر ضروری نہ کر دے گا۔ البتہ ایسے لوگوں کے مسلمان ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے نہ ہوں اور یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ اسلام میں جو کچھ ہے حق ہے، اور ان پر سب پر اجمالاً ایمان لائے ہوں۔ ایمان سے محروم کفار کے بارے میں معلوم ہونے کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے، قیامت کے دن ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے بھیجا تاکہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد اللہ کے یہاں لوگوں کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ زبردست ہے،